86 साल बाद रहमत के दर खुल गए। आया सूफिया मस्जिद इस्तांबुल में कुछ देर बाद नमाज जुमा होगी। दिलकश आवाज में कुरान पाक की तलावत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और दीगर आला शख्सियात मौजूद हैं। आवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। मस्जिद के बाहर भी लोग जमा। फेस मास्क पहनना लाजमी करार। दीगर हिफाजती इकदाम भी किए गए हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए कुलभूषण की सजा खत्म नहीं होगी। भारत सलामती काउंसिल जा सकता था, हमने उसके हाथ काट दिए। वजीर कानून फरूक नसीम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन से कहा, हसास सिक्योरिटी मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आलमी अदालत ने भी कुलभूषण की सजा खत्म नहीं की। जाली लाइसेंस का मामला अंजाम तक पहुंचाएंगे। सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गुलाम सरवर का सेनेट में ऐलान। कहा, लाइसेंस अथॉरिटी के 5 अफसरान मुअत्तल किए हैं। यूरोपीय यूनियन ने 6 माह के लिए पाबंदी लगाई है। 2 माह में अपील कर सकते हैं। 18 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस दुरुस्त करार दे दिए गए। मलेशिया में तमाम पायलट्स को बहाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सिविल एविएशन मलेशिया ने लाइसेंस की तस्दीक के लिए खत लिखा था। सहाफी मतीउल्लाह का अगवा जमहूरियत पर हमला है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का इजहार यकजहती का इजहार राय की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। मतीउल्लाह ने कहा, मुल्क में मुकाबला सियासी और गैर सियासी कुव्वतों का है। सियासी जमातें किरदार अदा करें। मैं मोहम्मद फरूक नसीम सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। इस हवाले से मजीद भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और अभी बता रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के जरिए कुलभूषण की सजा खत्म नहीं होगी। भारत सलामती काउंसिल जा सकता था, हमने उसके हाथ काट दिए हैं। वजीर कानून फरूक नसीम ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया। अपोजिशन से कहा, हसास सिक्योरिटी मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आलमी अदालत ने भी कुलभूषण की सजा खत्म नहीं की। ICJ ने जब फैसला एक दे दिया और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, स्टेट हैं, इस दुनिया के आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। अब आपके पास 2 रास्ते थे और दिस इज व्हाट इंडिया वांटेड कि हम इसको ना माने और वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जाके हमारे खिलाफ हर तरह का रेजोल्यूशन पास करवा दें, सैंक्शन लगवा दें। और ये उनकी जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक रोक स्टेट है, खुदा न खास्ता, और पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। अगर हम ये ऑर्डिनेंस नहीं लाते तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में आर्टिकल 94 है यूएन चार्टर का, वो आप देख लें। साथ साथ आर्टिकल 60 है ICJ स्टैट्यूट का, वो एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया की जाने की। और इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनलिटी। जाली लाइसेंस का मामला अंजाम तक पहुंचाएंगे। सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने सेनेट में ऐलान कर दिया। कहा, लाइसेंस अथॉरिटी के 5 अफसरान मुअत्तल किए हैं। यूरोपीय यूनियन ने 6 माह के लिए पाबंदी लगाई है। 2 माह में अपील कर सकते हैं। कि वो सारी भर्तियां भी 2018 से पहले की थी, किस दौर की थी, फिर मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर चाहेंगे तो मैं डेट्स भी बता सकता हूँ। 2018 में ये सिलसिला, जैसे मैंने कहा कि कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से शुरू हुआ, तो हमने अपने तौर पे सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने अपने तौर पे पायलट लाइसेंसेस पे भी काम शुरू कर दिया। 28 पायलट्स, तमाम प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करने के बाद जब ये साबित हो गया, पर्सनल हेयरिंग देने के बाद, कन्फेसिंग स्टेटमेंट लेने के बाद, कि जब ये साबित हो गया कि वो गलत तरीके से लिए गए, तो फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल कैबिनेट से उनकी कैंसिलेशन की अप्रूवल ली गई।
اور پھر انہیں ان کے لائسنس کینسل کیے گئے. تو وہ لائسنسنگ اتھارٹی اس پہ ہماری پوری نظر ہے, ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا. اور اسی سلسلے میں پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. ملیشیا میں کام کرنے والے 18 پائلٹس کے لائسنس درست قرار دیے گئے ہیں. سول ایویشن اتھارٹی آف ملیشیا نے تمام گراؤنڈ کیے ہوئے پاکستانی پائلٹس کو بحال کر دیا ہے. پاکستانی پائلٹس کے مشکوک لائسنس, مختلف ممالک کی جانب سے پابندیوں کا سامنا, سول ایویشن اتھارٹی کا ایکشن. پاکستان کے لیے اچھی خبریں سامنے آنے لگی. پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے ملیشیا میں کام کرنے والے 18 پائلٹس کے لائسنس کو درست قرار دے دیا, جس کے بعد سول ایویشن اتھارٹی آف ملیشیا نے تمام گراؤنڈ کیے گئے پاکستانی پائلٹس کو بحال کر دیا. اب ملیشیا میں جہاز اڑانے والے پاکستانی پائلٹس آسانی سے اپنا کام جاری رکھ سکیں گے. چیف ایگزیکٹو آفیسر سول ایویشن اتھارٹی آف ملیشیا نے پائلٹس کی بحالی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. CAAM نے 18 پاکستانی پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کے لیے سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کو خط لکھا تھا. آگے بڑھتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی صحافی متی اللہ جان کے گھر آمد, صحافی کے اغوا کی مذمت کی. کہا متی اللہ کا اغوا آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے. انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے. بولنے کا حق نہیں چھینا جا سکتا. ایسی جھوٹی حرکتیں چھوٹے لوگ ہی کر سکتے ہیں. متی اللہ جان صاحب کا جو اغوا ہونے کا, ابڈکٹ ہونے کا انسیڈنٹ پاکستان کی پریس فریڈمز کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور ہر پاکستانی کے انسانی حقوق کے لیے, اس قسم کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ ہمارا آئین کے خلاف ہے, ہمارے قانون کے خلاف ہے. آپ متی اللہ جان صاحب کا بات کو پسند کرے یا نہ کرے, آپ متی اللہ جان صاحب کا حق جو ہے بولنے کا وہ چھین نہیں کر سکتے ہو. یہ چھوٹے چھوٹے حرکتیں ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لوگ کرتے ہیں. اس قسم کے حملے ہمارا جمہوریت پہ, ہمارا فریڈم آف دا پریس پہ, ہمارا انسانی حقوق پہ وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور آج میں یہاں نہ صرف متی اللہ جان صاحب کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانا پہنچا ہوں بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یا چیئرمین نیشنل اسمبلی کا جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے. آج اگر یہ متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کل یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, کل یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. صحافی متی اللہ جان کہتے ہیں کہ آزادی اظہار کا مسئلہ سیاستدانوں کے لیے بھی ہے. ملک میں مقابلہ سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں میں ہے. بلاول بھٹو کی آمد پر ان کا شکر گزار ہوں. سیاسی جماعتیں آزادی اظہار رائے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آزادی رائے کا مسئلہ صرف صحافیوں کے لیے نہیں ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے, پارلیمنٹ کے لیے بھی ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آزادی رائے کا ہی نہیں بلکہ جمہوریت کا بھی ہے, اور مقابلہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان نہیں, سیاستدانوں کے درمیان نہیں, بلکہ سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کے درمیان ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ہمارے پاس یہاں تشریف لائے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا ہے. میں مشکور ہوں تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کا بھی, سول سوسائٹی کا بھی, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا بھی, اور لائرز کی تنظیموں کا بھی, کہ اس معاملے پہ انہوں نے جو رد عمل دیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کراچی میں اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کریں. آپ کو لیے جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو, یہ ان کی ذہنی بستی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی سندھ کارڈ استعمال نہیں کیا, سندھ کاز کی بات کی ہے کہ اگر جو بات ہو, اور ہمیشہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں. اگر وہ سندھ کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کی بات کرتے ہیں, بلوچستان کی بات کرتے ہیں, خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں, آزاد جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں, گلگت کی بات کرتے ہیں, پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں. لیکن ان کی ذہنی پستی کی وجہ سے یہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ کارڈ, ہم پاکستان کارڈ کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے, اور ظاہر ہے اگر سندھ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس کی بات ضرور چیئرمین صاحب کریں گے. سر یہ بتا دے گا کہ سندھ حکومت نے بڑا زبردستی کام کیا کہ تمام شہر کے جو نالے ہیں اس صفائی کا کام شروع کیا, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نالے جو ہو رہے ہیں ٹیکس کی وجہ سے زیادہ نالے سندھ حکومت کی جانب سے تقریباً 1 سال پہلے جو تھی پلاسٹک بیگس کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی تھی, لیکن دیکھیں اس پر بالکل سختی کی جائے گی تاکہ یہ نہ ہو. آپ سب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں پہ یہ نالوں کی صفائی ہو رہی ہے آپ ضرور وہاں کا وزٹ کریں, کیونکہ
پہلی دفعہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو یہ بڑے 38 نالے ہیں ان کی صفائی کی جا رہی ہے. جتنے ناصر حسین شاہ کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کریں، ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ابھی آپ کو بتا رہے کہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں تقریر کے بعد کورم کی نشاندہی کر کے بھاگ جانا انتہائی شرمناک ہے. بلاول نے محلے کے اس بچے جیسی حرکت کی ہے جو گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ جاتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بلاول بھٹو زرداری کی قومی اسمبلی میں تقریر پر رد عمل میں کہا کہ بلاول اپنی رٹی رٹائی اور لکھی لکھائی تقریر کے جواب میں مراد سعید کی فی البدیہہ تقریر برداشت نہیں کر سکتے. مراد سعید کے کھڑے ہوتے ہی بلاول اپنے ہوش و آواز کھو کر اسمبلی فلور سے غائب ہو جاتے ہیں. فیاض چوہان نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت میں اپوزیشن تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ حکومتی بینچوں کی بات بھی سنتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملکی ایٹمی پروگرام کی سیکیورٹی میں بدرجہ بہتری آئی ہے. پی ٹی آئی حکومت ملکی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہائیڈل پاور بڑھانے پر کام کر رہی ہے. اس وقت بادشاہ ڈیم، مہمن ڈیم، آزاد پتن ڈیم، داسو فیز 1 اور تربیلا ڈیم ایکسٹینشن پر کام جاری ہے. مسلم لیگ نون کی ممنوعہ فنڈنگ کی تحقیقات کے معاملے میں الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی مسلم لیگ نون کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات نہ ملنے کے باعث ملتوی کر دی گئی ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے مسلم لیگ نون کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو نہیں بھجوائی گئی ہیں. بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات موصول ہونے کے بعد اسکروٹنی کمیٹی جائزہ لے کر حتمی رپورٹ تیار کرے گی. الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو 18 اگست تک فنڈنگ تحقیقات کی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے. شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کالعدم ہوگی یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی اسکینڈل کے خلاف شوگر ملز کی انٹر کورٹ اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل مختوم علی خان نے عدالت کو بتایا کہ اس بار چینی اسکینڈل کی تحقیقات کا فیصلہ وزیر اعظم کا تھا. وزیر اعظم تحقیقات کے احکامات جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ اعتراض درست نہیں کہ پہلے کوئی سمری بھیجی جانا ہی ضروری تھی. عدالت نے مختوم علی خان کو مزید قانونی نکات پر تحریری دلائل بدھ تک جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے.